سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تو میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے جس دور پہ نادان تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود کو جگانا بھول گئے اور منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آپس میں تو لڑنا یاد رہا پر دشمن کو مٹانا بھول گئے صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفہ دے لائق اللہ رب العالمین دی ذات ہے جس مالک دی توفیق و رحمت دے نال میرا اور تسا احباب دا اللہ پاک دے کار اندر جمع ہونا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب دی حاضرینوں قبول و منظور فرمائے اور ساڈے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے
درود و سلام ہوں امام الانبیاء پیکر حسن و جمال خطیب و بے مثال بدر منیر بشیر و نذیر آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ دا ساڈے تے بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے کہ مولا کریم نے سانو مسلمان بنایا ہے، ایمان والے بنایا ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے نال اسلام تے سانو زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہیے اللہ تعالیٰ سانو اسلام تے زندہ رکھے، جس ویلے موت آئے اللہ تعالیٰ ایمان دی حالت اندر موت نصیب فرمائے۔ دوستو، اے دنیا چلو چلی دا ڈیرا ہے، کوئی آ رہا ہے دنیا دے اندر تے خوشیاں منائیاں جا رہی نے، تو کوئی دنیا تو جا رہا ہے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، جس دا عنوان کہ قبر کی تیاری۔ اسی یقیناً قبر نو بھول چکے ہاں، ساڈے دل اندر قبر دا خوف نہیں رہ گیا۔ دنیا داری دے اندر آ کے اسی دنیا داری ہی جوگے رہ چکے ہاں، یا اسی ایک دوسرے تے تنقید کرنے جوگے رہ چکے ہاں۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے اور سانو آخرت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اے بات اپنے دل اندر بٹھا لینی ہے کہ دنیا ٹہن واسطے بنی ہے، رہن واسطے نہیں بنی۔ کوئی بھی چیز بنی ہے وہ ٹہن واسطے بنی ہے، رہن واسطے نہیں بنی۔ تو پتہ نہیں کس ویلے زندگی دی ڈور ٹوٹ جائے، ساواں دی ڈور ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے۔ دنیا تے آنے دی باری تقسیم ایک پہلے باپ ہے پھر بیٹا ہے، لیکن دنیا تو جانے دی باری کوئی نہیں ہے۔ کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ بڑھڑا باپ چار پائی دے وے، جوان پتر قبری پور ٹر جائے، دادا چار پائی دے جوان پوترا قبری ٹر جائے، قبراں دی سفرد ہو جائے۔ اے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں بیان کرنا چاہنا کہ اسی آخرت دی تیاری کریے، قبر دی تیاری کریے۔ صحابہ کرام نے قبر دیاں تیاریاں کس طرح کیتیاں نے، آئیے ذرا توجہ فرمائیے۔ مالک کائنات دا قرآن بھی توجہ نہ سماعت فرماؤ۔ میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے درود پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سینہ اطہر تے نازل ہونے والا قرآن مالک کائنات نے، خالق کائنات نے، رازق کائنات نے، اللہ ذوالجلال والاکرام سبحانہ دا اعلان فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرمایا، او کائنات دے لوگو، دنیا تے زندگی بسر کرنے والو، اسی تانوں مٹی چو پیدا کیتا ہے، نہ غور نہ توجہ فرمانا۔ فرمایا اساں تانوں مٹی چو پیدا کیتا ہے، ایک وقت آنے والا ہے نا اس مٹی دے اندر تسی چلے جاؤ گے نا، پھر ایک وقت آنے والا نہ۔ فرمایا وَمِنْهَا نخرجکم، فرمایا ایک وقت آنے والا نا اسی تانوں اس مٹی چو نکال لواں گے تارۃ اخری،
اسی اس مٹی جو تانوں نکال لواਂਗੇ اور تہاڈی پہلی حالت اندر تانوں لٹا داواਂਗੇ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او یارو جس ویلے قبراں چوں نکلنا وے نا اس ویلے محبوب نے فرمایا جسم تے لباس نہیں ہوے گا۔ آپ نے فرمایا انسان بے ختنہ ہون گے، ختنے نہیں کیتے ہون گے، اور جسم تے لباس بھی نہیں ہوئے گے نا، قبراں جس طرح نکل پین گے، میدان محشر دی طرف چل پین گے۔ ایسا سفر ہوئے گا جڑا بڑیاں مشکلاتاں والا سفر ہوئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا لوگانوں لے جایا جائے گا میدان محشر دی طرف، ایمان والے لوگ بڑی جلدی پہنچ جان گے، کئیاں نوں اٹھ دیتے جان گے، سواریاں دتیاں جان گیاں، کئی ایک اونٹ تے ایک سوار ہو کے جا رہے ہیں، کئی ایک اونٹ تے جناب تو سوار ہو کے جا رہے نے، 3 سوار ہو کے جا رہے نے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا ایک اونٹ تے 10 بھی سوار ہو کے جان گے میدان محشر دی طرف۔ تے بعض لوگاں دے بہرے آپ علیہ السلام نے فرمایا کئی ایسے لوگ ہون گے جڑے پیدل جا رہے نے، دوڑ کے جا رہے نے، پیدل جا رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ہون گے نا جنہاں دے پیچھے اگ جلدی ہوئے گی نا، جتھے رکن گے رک جائے گی اگ بھی، جتھے چلن گے اگ بھی چلنا شروع ہو جائے گی نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تل کی تے اللہ رب العالمین نے فرمایا قبراں جو تانوں اٹھایا جائے گا نا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا ثم السبیل یسرا ثم ماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشارا۔ فرمایا اس رب تعالی نے تانوں جوانیاں دتیاں نے، زندگیاں دتیاں نے، خوشیاں دتیاں نے، ایک وقت آ جانا ثم اماتہ فاقبرہ، ایک وقت آ جانا موت آ جانی تواڈے تے، جس ویلے موت آ جائے گی قبراں اندر پہنچا دے جاؤ گے نا۔ ثم اذا شاء انشارا، فرمایا ایک وقت آنے والا نا وہ تانوں قبراں چ اٹھا لیا جائے گا، قبراں چوں اٹھا لیا جائے گا۔ انہیں قبر والا منظر کیسا نا، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یارو قبر آخرتیاں کاٹیاں جو بڑی سخت ترین گاٹی ہے نا، آخرتیاں منزلہ تو بڑی سخت ترین منزل ہے نا۔ فرمایا قبر سیاہی راتاں قبر اندر ہون گیاں، قبر اندر کوئی روشنیاں نہیں ہون گیاں، او یارو قبر اندر کوئی بلب نہیں لگائے جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او قبر ایسی ہے نا تنہائیاں دا کارے نا، او قبر ایسی ہے کیڑیاں مکوڑیاں دا کارے۔ جی آج دنیا تے اللہ دا قرآن پڑھے گا، جی آج دنیا تے محبوب تے فرمان پڑھے گا، جی آج قرآن سینے نال لگاویں گا، آخر دی تیاری بہتر ہو جائے گی نا۔ جی آج تو کمیں دنیا تے یار وقت گزردا گزری جاوے تاں کیڑی گل ہے، اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا۔ اللہ میری توبہ، او نا یارو انج نہ کیا کرو، اج وقت قبر دیاں تیاریاں کر لو نا، او چل ویکھ قبر دی وادی نو، چل ویکھ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڈ دنیا دی غم شادی نو، او چھڈ دنیا دی غم شادی نو، کہو لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، کیوں بھلیاں قبر ہنیری نو۔ او دوستا غور دے کرنا، کیوں بھلیاں قبر ہنیری نو، اس دکھاں پری تیری نو،
کر عقل سمجھ گل میری نو کہو لا الہ الا اللہ۔ اور سنو کائنات دے لوگوں جو میں بات دسنا چاہنا ہے، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے ساتھیاں دے نال اپنے صحابہ دے نال قبرستان چلے جاندے نے۔ آپ علیہ السلام اس طرح قبر دے قریب بیٹھ جاندے نے، اس طرح حق لکیراں لکاری جا رہے نے، خط کھچدے پے نے، کوئی تنکا لے کے نا اس طرح لکیراں زمین دے کھچ رہے نے۔ اور آپ علیہ السلام فرماندے نے او میرے یارو میرے ساتھیو یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے بھائیو، آپ نے کی فرمایا او میرے بھائیو، او میرے ویرو، اس آخرت دی قبر واسطے تیاریاں کر لیا جینا، اس قبر واسطے تیاریاں کر لیا۔ کیوں؟ اے قبر تنہائیاں دا کارے نا، تیرے پین پراواں نے تینوں چھڑ کے آ جانا ہے، تیرے رشتے داراں نے تینوں تنہائیاں اندر چھڑ کے آ جانا، تیرے عزیزاں تے یاراں تے دوستاں نے چھڑ کے آ جانا نا۔ تے قبر دا منظر ہی کیسا ہے نا، جس ویلے دفن کرنا ہے جس تیرے سجن نو، جس تیرے یار نو، جس تیرے پرا نو، جس دے نال زیادہ پیار ہوئے گا وہ مٹی بھی زیادہ پائے گا، وہ مٹی بھی زیادہ پاوے گا۔ جس نہ پیار کرے گا وہ تینوں خود خواہش رکھے گا میں اپنے ہاتھاں دے نال تینوں قبر اندر دفن کراں، وہ قبر تے پڑیاں بھی آپ ہی پانے دی کوشش کرے گا۔ وہ یارا اے تے تیری میری زندگی ہے نا، جنازہ میرا بھی اٹھنا جنازہ تیرا بھی اٹھنا ہے نا۔ وہ یارو جنازہ غریب دا بھی اٹھنا تے امیر دا بھی اٹھنا ہے نا۔ جس ویلے اعلان ہو جاندہ ہے جناب فلاں بن فلاں فوت ہو گیا، کی اعلان ہوندا ہے؟ فلاں بن فلاں فوت ہو گیا، کم کرن والے قبرستان اندر پہنچ جاؤ نا۔ ایتھوں دا مینوں نہیں پتا، لیکن میں ویکھیا اللہ دی قسم قبرستان غریب لوگ جان گے، جیڑے غریب نے جا کے قبر کڑ دے نے، جیڑے کمزور نے جا کے قبر دی تیاری کر دے نے۔ جس ویلے تو فوت ہو جانا ہے وہ غریب تیری قبر کڑ دے نے، جس ویلے تو زندہ ہونا ہے پھر اپنی دعوتاں تے غریب نو نہیں بلانا، اپنی جناب فنکشن تے غریب نو نہیں بلانا۔ تو کہنا میرا سٹیٹس نہیں ہے، تو کہنا میرا معیار نہیں ہے، اس ویلے تو امیراں دی محفل اندر امیراں نو بلانا ہے۔ جس ویلے تو دنیا تو جانا ہے تیری قبر تے غریباں نے کڑنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او لوگوں قبر دیاں تیاریاں کر لو۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے میرے تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت منظرا فرمایا میرے صحابہ اس قبر والے منظر تو سخت منظر میں نہیں جے دیکھیا، یعنی قبر اندر بڑیاں سختیاں نے، اے قبر تنہائیاں دا کارے نا، اے قبر بچھواں دا کارے نا، اس واسطے تیاری کر کے جایا جے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دی جناب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ اکرام قبر دے بارے وعد و نصیحت فرما رہے نے، آخرت دیاں باتاں کر رہے نے، بڑے غور دے نال توجہ فرمانی ہے۔ آپ آخرت دیاں باتاں کر رہے نے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسماء بیان کر دیاں نے جس ویلے آپ نے آخرت دیاں باتاں کیتیاں تے قبر دیاں باتاں کیتیاں نا، صحابہ اکرام سن دے پے نے، صحابہ دیاں اکھاں چو زارو گتاراں سو جاری ہو جاندے نے، صرف آنسو ہی نہیں بلکہ صحابہ دیاں چیخاں دیاں آوازاں ساڈے تک پہنچیاں نے، قبر دا سن کے ساڈے کنا تک چیخاں پہنچیاں نے۔ اللہ اللہ او یارو اس قبر دیاں تیاریاں کر لو نا، قبر بڑیاں سختیاں دا کارے نا۔ او قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا، قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا، قبر ہڈیاں تروڑے جیویں
ویلنا گنے دیاں مٹیاں تروڑ دا قسم خدا دی لوگو کچھ نہیں جے چھوڑ دا پر اللہ بچاوے ساڈے تائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے ساتھیو او میرے یارو ایک دفعہ قبر ہر بندے نو ضرور دبان دیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا تو چلے جاندے نے رخصت ہو جاندے نے۔ نبی پاک نے فرمایا او میرے یارو میرے ساتھیو اگر قبر نے معاف کرنا ہوندا میرے سعد نو معاف کر دی، کیوں کہ سعد دے جنازے دے نال 70,000 فرشتے آئے نے۔ جس ویلے سعد دی موت آئی اللہ دا عرش بھی ہل جاندا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سعد ایسی عظیم ہستی ہے نا، سعد دی چار پائی نو فرشتیاں نے اٹھایا ہے۔ صحابہ بیان کر دینے اینی ہلکی چار پائی انج لگدا سی جب اسی خالی چار پائی لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر قبر نے معاف کرنا ہوندا میرے سعد نو معاف کر دیندی، یعنی قبر نے ایک دفعہ اس طرح پسلیاں ملا دیتیاں نے، ایک دفعہ قبر نے اس طرح دبا دیندی ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے اندر ایک چھوٹا جا بچہ فوت ہویا، چھوٹا جا بچہ فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھیو اگر قبر نے معاف کرنا ہوندا تے اس بچے نو معاف کر دیندی۔ قبر ایک دفعہ دباندی ضرور ہے، نیک نو بھی دباندی، انج کہہ لو نیک نو اپنے سینے نہ لاندی ہے، او فاجر دیاں پسلیاں ملا دیندی ہے نا۔ تائیوں تہلے دل کہہ رہا نا او قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا، قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا قسم خدا دی لوگو کچھ نہیں جے چھوڑ دا پر اللہ بچاوے ساڈے تائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے میرے تو ساندے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یہ لوگو قبر صبح اور شام، قبر صبح دے وقت بھی شام دے وقت بھی قبر اندر جڑے بندے فوت ہو جاندے نے قبر اندر چلے جاندے نے، صبح تے شام انہاں دا ٹھکانہ انہاں نو دکھایا جاندا، انہاں دا انجام انہاں نو دتا جاندا۔ اگر بندہ جنتی جنت دکھائی جاندی، صبح ٹائم الگ منظر شام ٹائم الگ منظر۔ اگر بندہ دوزخی بندہ جہنمیاں نا ساری زندگی شرک ہی کردا رہیا، ساری زندگی بد عملیاں نہ زندگی گزاری ہے، ساری زندگی اللہ نو کدی منایا ہی نہیں ہے، ساری زندگی رشتہ داراں ناراضی نال زندگی گزاری ہے، پہنا پراواں نال ناراضیاں کردا رہیا میں نا، ساری زندگی آکڑاں ہی کردا رہیا میں۔ فرمایا صبح بھی شام بھی عذاب ملدا ہے، جنتی نو جنت دے منظر اور جہنمی نو جہنم دے منظر دکھائے جاندے نے، اور جہنم دیاں سزاواں دتیاں جاندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او لوگو پتہ نہیں زندگی دا کس ویلے ختم ہو جاوے، آج آخرت دیاں تیاریاں کر لو نا۔ میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ جو کچھ میں جاننا قبر دے بارے بڑی قابل غور بات ہے۔ فرمایا میرے صحابہ جو کچھ میں قبر دے بارے جاننا وا اگر تسی او جان لو، اگر میں تانوں او دس دواں، فرمایا کہ تسی مردے دفنانا ہی چھوڑ دو، وہ فرمایا کہ تسی مردے دفنانا چھوڑ دو۔ قبر اندر جنہ فرمایا عذاب ہو رہا نا، دنیا دی ساری مخلوق جڑی ہے قبر دا عذاب سن دیئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اللہ کے دعا کراں کہ اللہ میرے اپنے بندیاں نو بھی سنا دے، فرمایا تسی قبر اندر اپنے مردے دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے۔
اس قدر چیخاں آندیاں نے، اس قدر قبر اندر عذاب ہوندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او سنو کائنات دے لوگوں، میں دعوت دیندا چلا جاواں، او بندے جہان اُتے کری نہ تو مان اوئے، بندے جہان اُتے کری نہ تو مان اوئے، صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان اوئے، بندہ ہو کے رب دا تو رب کول دور ہوویں، بندہ ہو کے رب دا تو رب کول دور ہوویں، دشمن پرانا تیرا وڈا ہی شیطان اوئے، بندے جہان اُتے کری نہ گمان اوئے، صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے۔ زندگی تے مان نہ کریا کر، اپنیاں جوانیاں تے مان نہ کریا کر، اپنیاں دولتاں تے مان نہ کریا کرنا، وڈے وڈے راجیاں نوں وڈے وڈے راجیاں نوں موت نے نہ چھوڑیا، وڈے وڈے عالماں نوں موت نے نہ چھوڑیا، جد اُتے دل آیا اوہ بل توڑیا، ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویران اوئے، بندے جہان اُتے کری نہ گمان اوئے، صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان اوئے، اجڑے محل تے اے سنیاں نے گلیاں، اجڑے محل تے اے او یارو، جنہ گھراں چوں جوان پتر چلے جان، جنہ گھراں چوں ماواں چلے جان، معصوم بچے باقی رہ جانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ او گھر تے محل بھی سننے ہو جاندے نے نا، او گلیاں بھی سنیاں ہو جاندیاں نے، او گھراں دے اندر بھی اداسیاں جا جاندیاں نے، او یارو گلیاں بازار اندر بھی اداسیاں جا جاندیاں نے، اجڑے محل تے اے سنیاں نے گلیاں، کدو دیاں مالکاں نے او کدو دیاں مالکاں نے قبراں جا ملیاں، تو بھی ہونا ایک دن مٹی دا مہمان اوئے، بندے جہان اُتے کری نہ گمان اوئے، صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان اوئے، او دنیا دی منڈی وچ سودا اے وپار دا، دنیا دی منڈی وچ سودا اے وپار دا، کاٹا پاوے او جیڑا رب نو وسار دا، سوچ لاویں تو بھی ہن او نفع نقصان ہوئے، بندے جہان اُتے کری نہ گمان ہوئے، او ٹہنیاں دے دیز صدا پھلا نہیں آمنا، ٹہنیاں دے دیز صدا پھلا نہیں آمنا، ہس دیاں محفلاں نے او تینوں پل جامنا، ہس دیاں محفلاں نے مینوں پل جامنا، بس رہنا ایتھے ایک تیری میری مٹی دا نشان ہوئے، بندے جہان اُتے کری نہ گمان ہوئے۔ آئیے لوگوں توجہ فرمائیے، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جس ویلے جہنم دیاں باتاں ہوندیاں سن، اکھاں چوں آنسو آ جانے، آخرت دیاں باتاں ہونیاں اکھاں چوں آنسو آ جانے، اللہ اکبر کبیرہ، قیامت دیاں باتاں ہونیاں تے دل نرم ہو جانا، جس ویلے قبر دیاں باتاں
ہوندیاں سن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زارو کتار رونا شروع ہو جاندے اینا روندے کہ داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر ہو جایا کردی سی نا ساتھیاں نے پوچھیا حضرت جی اینا رونے دی کی وجہ ہے قبر دا منظر جس ویلے آندا ہے تسی بہت زیادہ روندے ہو نا آخر اس دی وجہ کی ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے او یارو قبر دی وجہ اے وے نا کہ قبر آخرت دیاں منزلاں چوں پہلی منزل ہے قبر آخرت دیاں منزلاں چوں پہلی منزل ہے نا قبر اندر کسے نے نال نہیں جونا یاراں بیلیاں نے دفن کر کے آ جانا نا رشتے داراں نے دفن کر کے آ جانا نا کسے نے ساتھ کوئی نہیں جونا اس کر کے قبر اندر جے عمل کرانگے اوہی کم آن گے نا اللہ اکبر کبیرہ میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے ساتھیو جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر صدقہ کردا ہے اللہ دے رستے پیسے خرچ کردا ہے دین والے پاسے پیسے خرچ کردا ہے یا کسی بیوہ تے خرچ کردا یتیم مسکین تے خرچ کردا مسجد مدرسے تے خرچ کردا ہے نا فرمایا جس ویلے بندہ قبر اندر جائے گا اس بندے دا دتا ہویا صدقہ اس بندے نو قبر دی گرمی نہیں لگن دے گا قبر دی گرمی نہیں لگن دے گا اللہ آئیے ذرا توجہ فرمائیے میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ فوت ہو جاوے پیٹ دی وجہ تو یعنی پیٹ اندر کوئی بیماری ہے پیٹ اندر کوئی درد ہو رہا ہے پیٹ دی درد دی وجہ تو فوت ہو جاندہ نا آپ نے فرمایا اس بندے نو قبر اندر عذاب نہیں سے ملے گا اللہ پاک اس بندے تو عذاب نو دور کر دیں گے شرط بندہ شرک والا نہ ہووے اللہ دیاں بغاوتہ کرنے والا نہ ہوئے پھر آپ نے فرمایا جڑا بندہ ہر رات کو سورہ ملک دی تلاوت کر کے سوندا ہے نا سورہ ملک دی وجہ تو اللہ پاک اس بندے نو عذاب نہیں سے دیں گے ان عذاب کی نہ وجہ تو ہوئے گا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قبر دی کولوں دی جا رہے نے آپ نے اس طرح کھجور دیاں ٹہنیاں لیاں اس دے 2 ٹکڑے کیتے نا قبر تے رکھ دیتے صحابہ کہندے آقا جی ہے کی معاملہ ہے اینج کیوں کیتا ہے نا نبی پاک نے فرمایا اے نا کپنا وائلہ نو عذاب ہو رہا ہے نا ہو سکتا اے ٹہنیاں رکھنے دی وجہ تو اللہ انہا دا عذاب ہلکا کر دوے وجہ کی عذاب دی آپ نے فرمایا ایک او بندہ جڑے دنیا تے لوگا دیاں چگلیاں کردہ سی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ معمولی گناہ نے وڈے نہیں سی بچنا چاندہ تے بچ سکدا سی فرمایا دنیا تے لوگاں دیاں چگلیاں کردا سی ایک دیاں باتاں دوسرے نوں دسنیاں نا آپس اندر لوگاں دیاں لڑائیاں کرواندا رہندا سی نا ہر جگہ تے جا کے باتاں تلاش کرنے دی کوشش کردا سی نا کہ کتوں باتاں لبن میں اگلے محلے جا کے دساں اس محلے دیاں باتاں اس محلے اس محلے دیاں باتاں اس محلے آپ نے فرمایا دوسرا بندہ ہوئے جیڑا اپنے آپ نوں پاک صاف نہیں سی رکھدا یعنی پیشاب دیاں چھٹاں تو اپنے آپ وجود نوں نہیں سی بچاندا پیشاب دیاں چھٹاں نوں معمولی سمجھ لیندہ سی کہ کوئی گل نہیں پر میں اس وجہ تو قبر دا عذاب ہو رہا نا اللہ اکبر کبیرہ وہ کائنات دے لوگو قبر ایسی منزلے نا اس قبر دی تیاری کر لو اج وقت اے وقت بار بار نہیں جیانے اے زندگی بار بار نہیں آنی جوانی ختم ہو گئی بڑھاپا آ گیا تے بندے کی کہندے کل دیاں گلاں نے سی جوان سا ہیں چھوٹے چھوٹے ہونے سا کھیل دے پتہ ہی نہیں چلیا وقت دا جس ویلے یارا تو قبر اندر چلے جانا ہے نا پھر تو پریشان ہوئے گا پھر تینوں پتہ ہی نہیں چلے گا قبر اندر کس نہ پہنچ گیا نا اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا توجہ فرمائیے نا تائیوں تو اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں نا ثم السبیل یسارا ثم اماته فاقبره
فرمایا سی انسان زندگی دیتی ہے، زندگی تو بعد موت دواں گے، موت تو بعد قبر دواں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک نے فرمایا جس ویلے بندہ ایمان والا فوت ہو جاندا نا، ایمان والے بندے نو قبر اندر رکھیا جاندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے منکر نکیر آ جاندے نے سوال کرنے واسطے۔ آپ نے فرمایا جس ویلے تسی دفن کر کے آندے ہو، واپس مردے ہو، اللہ پاک مردے نو سماعت فرمان دی توفیق ادا کر دیندے نے، اور تواڈے پیراں دی آواز قبر والا سن رہا ہوندا ہے، تواڈے پیراں دی آواز قبر والا سن رہا ہوندا۔ ہن اے مسئلہ اتھوں تک ہی رہنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک نے جنہ مسئلہ دسیا ہے اسی اونا ہی مننا گے، وعدہ اپنی مرضی نہ نہیں من سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ قبر والا تواڈے پیراں دی آواز سندا ہے نا، پھر منکر نکیر سوال کرنے واسطے آ جاندے نے، آگے پوچھدے نے مر ربک، او تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ اللہ اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا مومن بندہ، نمازی بندہ جڑا دنیا تے نمازاں دی پابندی کرنے والا ہوئے گا نا، وہ کہے گا مینوں پہلے نماز پڑھنے دیو، میری عصر دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، نماز لیٹ ہو رہی۔ آپ نے فرمایا جس ٹائم بھی دفن کر دے ہو نا، اس مردے دے وقت اس طرح ہوندا اس نو کہ میری عصر دا ٹائم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ کہندا مینوں عصر دی نماز پڑھ لینے دو، میری نماز لیٹ ہو رہی ہے نا۔ اے او بندہ جڑا دنیا تے نمازاں پڑھدا رہیا تے جننے نمازاں نہیں پڑھنیاں، مسجد تے کدی وڑنا نہیں، گھر چ لڑائی کرنی، گھر چ گالاں کڈنیاں، بچیاں دے اندر بیٹھ کے گالاں کڈنیاں نے، گھر فلماں ویکھ کے ٹائم ضائع کرنا نا، اللہ اکبر کبیرہ، ڈرامے ویکھ کے ٹائم ضائع کرنا، اور بچیاں نو کارٹون لگا کے ٹائم ضائع کر خود بھی کرنا تے بچیاں دا بھی کروانا نا۔ فرمایا بندہ کہے گا مینوں نماز پڑھ لینے دو، خیر پھر پوچھا جائے گا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ کی کہے گا ربی اللہ، کہے گا میرا رب اللہ تعالیٰ ہے جس رب نے مینوں پیدا کیتا نا۔ پوچھا جائے گا تیرا دین کی ہے، تیرا نبی کون ہے؟ اے دل سوال کیتے جان گے۔ او یارو کان کھول کے سن لیا جے میریاں باتاں، اوتھے نہیں پوچھا جائے گا من امامو کا تیرا ایمان کون سی گا، من پیرو کا تیرا پیر کون سی، اے نہیں پوچھا جانا۔ او نہ پوچھا جانا تو وابی سے یا سنی سے، نہ تے کو پوچھا جانا تو بریلوی سے دیوبند سے، کچھ نہیں جی پوچھا جانا۔ پہلا سوال ہے مر ربک، تیرا رب کون ہے، تینوں پیدا کس نے کیتا نا۔ پھر پوچھا جائے گا من نبیک، تیرا نبی کون ہے۔ پھر پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیڑا نا۔ ایمان والا بندہ سلام اس سارے جواب دے دوے گا، سوالاں دے جواب دے دوے گا۔ جس ویلے جواب دوے گا اللہ پاک فرمان گے او میرے فرشتو اس دی قبر کشادہ کر دیو، اس دی قبر کشادہ کر دیو، جنت دیاں کھڑکیاں کھول دے وہ نا، صبح شام انہوں جنت دے مزے چکھائے جان، جنت دے منظر دکھائے جان نا۔ اور فاجر بندہ جس ویلے قبر اندر جائے گا نا، اللہ اکبر کبیرہ، رشتہ دار چھوڑ کے آ جان گے، دنیا تے کدی نمازاں نہیں سن پڑھیاں، کدی قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہویا، کدی قرآن دیا تلاوت نہیں کیتیاں، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، کدی قرآن نہیں پڑھنا نصیب ہویا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اللہ دا باغی بندہ جس ویلے قبر اندر جائے گا دفن کرن گے، اس بندے دے وقت بھی شام دا آئے گا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس ویلے فرشتے سوال کرن گے مر ربک، تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا نا پئی مینوں نہیں پتا، مینوں کسے شاید نہیں پتا۔ پھر پوچھن گے کہے گا مینوں کسے شاید نہیں پتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بندے واسطے خوشخبریاں کادی ہون گیاں نا، جہنم دیاں خوشخبریاں، جہنم دیاں وعیداں ہون گیاں نا۔ کیا جائے گا اس بندے واسطے اس قبر نو تنگ کر دیتا جاوے اور جہنم دی کھڑکی کھول دیتی جاوے، اس بندے نو صبح بھی عذاب ملے تے شام نو بھی عذاب ملے، اور صبح عذاب ہو رہے گا، شام نو ہو رہے گا، اگلی صبح عذاب ہو رہے گا، اگلی شام عذاب ہو رہے گا، اسی طرح عذاب دے مزے چکھدا رہے گا۔ کیڑا بندہ جس بندے نے دنیا تے ناراضیاں کیتیاں نے، جس بندے نے دنیا تے اپنے اللہ نو کدے راضی نہیں کیتا،
اپنے اللہ نو راضی نے کیتا دنیا تے من مانیاں دیاں زندگیاں گزاریاں نے دنیا تے موج مستی والیاں زندگیاں گزاردا رہیا نا آخرت دیاں تیاریاں نے جے کیتیاں یارا دوستاں دے اندر بیٹھ کے ٹائم ضائع کردا رہیا نا اللہ اکبر کبیرہ چوکاں تے بازاراں اندر ٹائم ضائع کردا رہیا اذان دی آواز تیرے کنا اندر پے گئی ہے لیکن تیرے دل اندر فکر نہیں آئی کہ اللہ دی آواز آ رہی نے میں مسجد اندر چلا جاواں او یار وج وقت تیاریاں کر لو نا اس قبر دے واسطے تیاریاں کر لو جس قبر اندر اندھیرے ہی اندھیرے ہون گے روشنیاں دا تصور بھی نہیں ہے روشنیاں کندے واسطے نے مومن واسطے اللہ اللہ سنو ذرا غور دے نال آخری بات ختم کریے او چھڈ دیو بندیا اے کوڑیاں کہانیاں ایک دن رولن گیاں تیریاں جوانیاں او چھڈ دیو غافلا اے کوڑیاں کہانیاں ایک دن رولن گیاں تیریاں جوانیاں او کوٹھڑی ہنیری وچ تیری کلی ذات ہو سی او کوٹھڑی ہنیری وچ تیری کلی ذات ہو سی اور روسے تے کرلا سے سونیا او یاد کریں گا جیڑیاں اے موجہ سن مانیاں ایک دن رولن گیاں تیریاں جوانیاں او پروردگار وچ ویکھیا کی قصور او پروردگار وچ تکیا کی قصور کیوں کانو سار تیلا رب کول دور او پروردگار وچ ویکھیا کی قصور کیڑی گلوں سار تیرا رب کول دور او جس رب تینوں بخشیاں اے زندگانیاں ایک دن رولن گیاں تیریاں جوانیاں او چھڈ دیو غافلا اے کوڑیاں کہانیاں ایک دن رولن گیاں تیریاں جوانیاں او تیرے نالوں چنگے چنگے ٹور کے جہان تو او تیرے نالو چنگے چنگے ٹور کے جہان تو او بھی غت تو گیا سونی جئی جان تو او ویکھ لے تو جا کے پیاں قبراں نشانیاں او ویکھ لے تو جا کے پیاں قبراں نشانیاں ایک دن رولن گیاں تیریاں جوانیاں او چھڈ دیو بندیا او چھڈ دیو غافلا اے کوڑیاں کہانیاں ایک دن رولن گیاں تیریاں جوانیاں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے سانو آخرت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے قبر دے عذاب تو بچنے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کر دے سن اپنی ہر نماز اندر کی دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اللہ منو عذاب قبر تو بچا کون دعا کردا سی ساڈے محبوب پیغمبر جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے نبیاں دے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر دے عذاب تو پناہ منگ دے سان تے سانوں بھی چاہیدا اسی قبر دے عذاب تو پناہ منگیا کریے اللہ کے دعا کریا کریے اللہ سانوں قبر دے عذاب تو بچا دعا فرما بالخصوص ساڈے طارق مدنی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے رحمت فرمائے مولا کریم انہاں دے درجات بلند فرمائے ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ